کشمیریوں کے یوں سمجھیے کہ عزت جن کا فخر سے ہم نام لیتے ہیں، ڈاکٹر موہت پیرزادہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ موہت صاحب، یہ ساری نشستن گفتن برخاستن وہ چیز تو نہیں ہے، کیا کچھ ہم آگے بھی جائیں گے؟ انڈین کرونیکلز انڈیا ہمیں پتہ ہے شروع دن سے ہی پاکستان کے خلاف ہے، کشمیر کے خلاف ہے، واٹ نیکسٹ؟ دیکھیے، اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے کہ ہم اس پہ ساری ڈسکشن تو اس طرح سے کر رہے ہیں جیسے ہمیں انڈین کرونیکلز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی ہونی چاہیے، لیکن انڈین کرونیکلز جو ہیں اگر ای یو ڈس انفارمیشن لیب سے یہ حقائق ہمارے سامنے نہ بھی آتے تو بھی ہمیں انالیسس سے بہت سے لوگوں کو، میری طرح کے بہت سے لوگوں کو ایک اندازہ تھا کہ پاکستان کے خلاف جو ایک نیگیٹو نیریٹو دنیا بھر میں بنایا جاتا ہے اس میں ہندوستان کے اداروں کا، انسٹیٹیوشنز کا، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کا، ان کی انٹیلیجنسیا کا، ان کے تھنک ٹینکس کا، ان کے اخبارات کا، ان کی فلم کا، ان کے ڈرامے کا اس میں بڑا رول ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر انٹرنیشنل ریلیشنز کی اور سوشل سائنسز کی اتنی کمی پائی جاتی ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ میں اتنی کمی ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا تو لوگ سمجھتے کہ یہ ایک کانسپریسی تھیوری ہے۔ میں نے اس کو کئی دفعہ کہنے کی کوشش کی، لکھنے کی کوشش کی، پروگرامز میں کہا تو لوگوں کا جو رد عمل اور ریئیکشن تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ یہ ایک کانسپریسی تھیوری ہے۔ تو اب یہ چیز سامنے آ گئی ہے تو ہم اس کو بہت زیادہ سیریسنس سے لے رہے ہیں، تو ایز اف کہ ہمیں یہ ایویڈنس ملی اور اس سے پہلے یہ نہیں ہو رہا تھا۔ یہ چیز تو بہت پہلے سے ہو رہی ہے اور صرف اس کے خلاف اسپیسیفکلی رد عمل کرنے سے، ریئیکٹ کرنے سے یہ کوئی حل اور سولوشن نہیں ہے۔ ہمیں تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان کا پاکستان کے ساتھ ایک ایگزسٹینشل کانفلکٹ ہے، وہ کانفلکٹ کیوں ہے، وہ کانفلکٹ ختم نہیں ہوگا، ہمیں اس کانفلکٹ کو پہلے تو ختم کرنے کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں اپنا ایک کاؤنٹر نیریٹو لے کر آنے کی ضرورت ہے، بیکاز وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ جنرلی یہ سمجھتے ہیں، ان کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ ہندوستان ہزاروں برس سے ایک ریاست کی شکل میں ایگزسٹ کرتا تھا، گو کہ ہندوستان یا انڈیا جو ہے اس کی ایک تہذیب ہو سکتی تھی، ایک خطہ ہو سکتا تھا، امپیریل آرڈرز رہے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی کوئی ریاست نہیں تھی یا نیشن اسٹیٹ نہیں تھی، کوئی قوم نہیں تھی، اس میں سینکڑوں قومیں جو ہیں وہ ٹھیک ہے، وہاں راجے تھے، مہاراجے تھے، وہاں پہ ڈفرینٹ، تو انہوں نے یہ آرگن بنایا اور پھر 1947 کو وہ سمجھتے ہیں کہ دس از دی ویوی سیکشن آف دی مدر انڈیا، ٹھیک ہے، ویوی سیکشن آف دی مدر انڈیا، اور یہ ڈویژن کر دی ہے، یہ بیٹریل ہے اینڈ سو آن، ٹھیک ہے۔ تو اب ڈاکٹر صاحب، اور وہ اس کو لے کے ان کا نیریٹو چلتا ہے، تو ہمیں ہمارا دفتر خارجہ، پیارا دفتر خارجہ، ہماری ایمبیسیز، یہ وائٹ ایلیفنٹ، یہ کیا کچھ کر پائے گا، کچھ ہمیں ڈیلیور کر پائے گا؟ کام تو انہوں نے کرنا ہے نا، دنیا کو بتانا ہے انہوں نے۔ دیکھیں، یہ کوشش تو کر رہے ہیں، مطلب پاکستانی تھنک ٹینکس کر رہے ہیں، فارن آفس اس کے بارے میں بول رہا ہے، ہم ڈوسیئرز ایشو کر دیتے ہیں، ہم یہ سب چیزیں ہم کر تو رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم بہت کچھ یہیں پہ کر رہے ہیں۔ ہاں، نہیں، اگر کر بھی رہے ہیں تو پاکستان میں کر رہے ہیں، ہمارے پاس، ہاں، یعنی ہمارے پاس اب فار ایگزامپل ہم ای یو ڈس انفارمیشن لیب پہ اسلام آباد میں بات کر بھی رہے ہیں، تو ہم کیا یورپ کے اندر اس کی بات کر پا رہے ہیں؟ ای یو ڈس انفارمیشن لیب نے تو یہ خود معلوم کر لیا نا، ہم تو کوئی ایسی چیز ڈسکور نہیں کر رہے۔ کل لارڈ واجد خان صاحب میرے ساتھ برطانیہ سے شریک ہوئے، میں نے آپ کو کوٹ کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اب امبیسیز کو، پاکستانی ریاست کو، مملکت کو، ہائی کمیشنز کو اور اپنے اوورسیز کو یوز کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں ہاؤس آف لارڈ سے ایک اعلیٰ سطحی وفد لے کے لائن آف کنٹرول کا بھی دورہ کروں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ سچویشن کیا ہے۔ کیا اس طرح کی کوشش کامیاب ہو سکتی ہے؟ اسے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ اس طرح کی کوششیں بہت سی ہو سکتی ہیں، ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی طور پہ ہمیں پاکستان کے اندر اسلام آباد میں سوشل سائنسز کی جو تعلیم ہے، یونیورسٹی کی جو ایجوکیشن ہے، کالج کی جو ایجوکیشن ہے، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ بہت بڑی تعداد میں پاکستانی نوجوان آدمی اور عورتیں ایسے ہوں جو ان ایشوز پہ کھڑے ہو کے کانفیڈنٹلی کہیں بھی بات کر سکیں، لاجکلی لکھ سکیں، اور دنیا کی اوپینین کو انکلوڈنگ دی انڈین اوپینین ان کو انگیج کر سکتے ہیں۔ اگر اکا دکا ہوں گے جیسے لارڈ نذیر احمد تھے تو ان کو ٹارگٹ کر دیا جائے گا۔ یہ لارڈ نذیر احمد صاحب کو کل شیفیلڈ کراؤن کورٹ نے کل ان کو بری کر دیا کہ پروسیکیوشن نے جو چیزیں ان پہ لگائی تھیں، عدالت نے بھرمی کا اظہار کیا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ وکٹمائز کر رہے ہیں۔ وچ ہنٹ تھا، دیکھیں وچ ہنٹ تھا، لارڈ نذیر احمد کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہاؤس آف لارڈز کے جو پرانے قوانین تھے ان کو چینج کیا گیا۔ فار انسٹنس کسی بھی ممبر کا جو پرائیویٹ کانڈکٹ
कॉन्डक्ट है, जो उसके घर का कॉन्डक्ट है, जो उसके हाउस ऑफ लॉर्ड ऑफिशियली ऑफिस के बाहर क्या उसकी जो लाइफ है, वो कभी भी सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी नहीं थी. ये पहली दफ़ा हुआ है हाउस ऑफ लॉर्ड की कई सौ बरस की तारीख में, गलबन 500 बरस की, कि लॉज को, लॉर्ड अहमद को टारगेट करने के लिए लॉज को तब्दील किया गया. और इसके अंदर बदकिस्मती से हिंदुस्तानी एजेंसीज का बड़ा वाज़े रोल और फुटप्रिंट हमें नज़र आता है. तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर एक सिंगल लॉर्ड अहमद होंगे, उनको टारगेट क्यों किया गया? बिकॉज बाकी जितने भी हमारे बहुत से और जो हमारे बरतानिया में मेंबर हैं या बोलने वाले हैं, वो इतने इफेक्टिव नहीं थे, इतने स्ट्रांग नहीं थे. लॉर्ड नज़ीर चूंकि बहुत इफेक्टिव थे, उनको टारगेट किया गया, वरना तो थे बहुत से लोग, लेंगे टारगेट उनको करने की. इसी तरह से अगर मुबारकबाद देना चाहते हैं लॉर्ड साहब जी, को, बहुत मैं समझता हूँ कि लॉर्ड नज़ीर अहमद को अल्लाह ने सुरखरू किया है. हमेशा उनके साथ बहुत ज्यादती हुई, ये कभी भी लीगल नहीं था, ये कभी भी फेयर नहीं था, उनको टारगेट किया गया. मैं तो ये भी समझता हूँ कि ये जो पूरा प्रोसेस था, इसमें उनको फंसाया गया. आज से बहुत बरस पहले वो मेरे साथ प्रोग्राम करते थे, वॉइस ऑफ दुनिया. हम 2-3 बरस उस वक्त भी वो मुझे बताते थे कि कैसे लॉर्ड नज़ीर को वार्निंग्स दी गई, उनको मैसेजेस कन्वे किए गए कि भाई आप कश्मीर के ऊपर इतना बोलना बंद कर दें, वरना हम आपको सबक सिखाएंगे और आपकी एग्जाम्पल जो है वो सेट हो सकती है. फिर एक दफ़ा रोदरम में उनके घर में डाका पड़ा, जहाँ सिर्फ उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चोरी किए गए, उनके डॉक्यूमेंट्स को फरोला गया. तो वो अरसे से एक रडार पे थे, उनको टारगेट किया जा रहा था. तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह ने उनको आज सुरखरू किया. वैसे जितना माशाल्लाह, आखिरी बात मैं आपसे करूंगा सर, क्योंकि आपका वक्त कीमती है, खाना भी लेट हो रहा होगा आपका. जितना अल्लाह पाक ने आपको इल्म दिया है माशाल्लाह, अल्लाह आपको तारीफ के शर से बचाए. हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कौल है, ये मुंह पे तारीफ करना एक ख़तरनाक चीज़ है. क्या आप ये जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि अगर स्टेट आपको हेल्प करे तो आप ये सोशल साइंसिस का ये जो ब्रांच है, लोगों को, बच्चों को एजुकेट करने के लिए कोई जिम्मेदारी निभाएं? अपने आपका इदारा भी है. थैंक यू सो मच. मैंने एक दो लोगों से मिल, देखें, मैंने एक पब्लिकेशन भी बनाई है ग्लोबल विलेज स्पेस के नाम से, इंग्लिश की, इसी पर्पज़ के लिए बनाई थी. उसका एक यूट्यूब चैनल भी है, उस पर लिखा भी बहुत है, मैं काम भी उस पर बहुत करता हूँ, गुज़िश्ता 4 बरस से कर रहा हूँ. ये मुश्किल किस्म के मरहले हैं, कोई एक शख्स नहीं कर सकता. ऑफ कोर्स स्टेट को इसको करना है, लेकिन बुनियादी तौर पे स्टेट को पॉलिसीज़ लेके आनी है. हर चीज़ को स्टेट फंड भी नहीं कर सकती. हाँ, टीम भी डिज़ाइन करने की बात है, लेकिन आपकी देखिए पॉलिसी, मैंने वही कहा ना कि आप अपनी सोशल साइंसेस की, एजुकेशन की पॉलिसी पे नज़रसानी करें, वहाँ इन्वेस्ट करें. जब तक सैकड़ों नौजवान मर्द और औरत, फिर इस्लामाबाद को नॉलेज सिटी डिक्लेयर करते हैं, अभी मैं सेमिनार में कहने वाला हूँ, और आप यहाँ पर इंकरेज करें कि यहाँ पर मास्टर्स लेवल पे और पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च के लिए सेंट्रल एशिया से, मिडिल ईस्ट से, टर्की से, ईरान से, यूरोप से लोग यहाँ पे आएँ, और यहाँ पर फिर वो पाकिस्तानियों के साथ इंटरेक्ट करें. यहाँ एक कॉफ़ी कल्चर हो और उनको पता चले कि पाकिस्तान कोई बहुत एबनॉर्मल मुल्क नहीं है, उसी तरह से एक थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्री है जैसे बाकी हैं. राइट, थैंक यू. मुईज़ साहब ने जितनी बातें कही हैं, इमरान खान साहब, आप और आपके जितने लोग हैं जो मुख्तलिफ चीज़ें तजर्बे करते हैं, एक तजर्बा ये भी कर लें सर, फ़ायदा होगा. फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय.